الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ اگر آپ کو علم نہیں تو علم والوں سے پوچھ لیا کرو۔ اس کے تحت کچھ لوگوں کے سوالات آئے ہیں، میں اپنی بساط کے مطابق ان کے جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ پہلا سوال یہ ہے کہ قنوت نازلہ کا کیا حکم ہے؟ قنوت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک قنوت وتر ہے جو وتر میں پڑھی جاتی ہے رکوع کے بعد یا رکوع سے پہلے، ہاتھ اٹھا کر یا نہ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی جاتی ہیں۔ اس میں دو مسنون دعائیں بھی ہیں اور اس کے علاوہ اور دعائیں بھی کی جاتی ہیں۔ اس میں حرمین میں بہت لمبی دعا کی جاتی ہے۔ یہ قنوت وتر ہے۔ قنوت وتر صحابہ کرام رمضان میں اور اس کے آخری عشرے میں اہتمام کے ساتھ پڑھتے تھے، اور باقی سارا سال کبھی وتر میں قنوت کرتے کبھی نہیں کرتے تھے۔ جہاں تک قنوت نازلہ کا تعلق ہے تو قنوت نازلہ کہتے ہیں مصیبت جو نازل ہوئی ہو، جب مسلمانوں پر مصیبت کے احوال ہوں، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ رکوع کے بعد ہاتھ اٹھا کر قنوت نازلہ کی دعا کرتے تھے۔ تو اس میں بھی کچھ مسنون ادعیہ ہیں، جیسے کہ آپ روٹین میں یہ دعا کرتے تھے اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وَأَلِّفْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِهِمْ وَانصُرْهُمْ عَلَىٰ عَدُوِّكَ وَعَدُوِّهِمْ۔ یہ مسلمانوں کے لیے دعا، اور پھر مسلمانوں کے خلاف جو کافر ہیں ان پر بد دعا کرتے تھے۔ اللہم لعن الکفرۃ الذین یصدون عن سبیلک، جو تیرے راستے سے روکنے والے ہیں اللہ ان پر لعنت فرما۔ جو تیرے نبیوں کی تکذیب کرنے والے، تیرے مسلمان مومنوں سے قتال کرنے والے ہیں ان پر لعنت فرما۔ اور پھر خالف بین کلمتہم، ان کے کلمے کو مخالف کر دے، ان کا شرازہ بکھیر دے۔ زلزل اقدامہم، ان کے قدموں کو ہلا دے، اور ان پر ایسا عذاب نازل کر جو مجرموں کی قوم سے تو دور نہیں کیا کرتا۔ یہ بد دعا کے کلمات ہیں۔ اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، اس لیے آپ کبھی بد دعا نہیں دیتے۔ تو یہ بڑی عجیب کہانی ہے کہ آپ اپنے ہاتھ سے تلوار پکڑ کر کافر کو کاٹ سکتے ہیں اور بد دعا زبان سے نہیں دے سکتے، یہ کیا بات ہوئی؟ تو آپ نے مسلمانوں کے لیے جان پیش کی، اسلام کے لیے، اسلام کے بول بالا کے لیے، اور آپ نے مار کے لڑے اور کافروں کے خلاف لڑے اور کافروں کو اپنے ہاتھ سے کاٹا اور ان پر بد دعا بھی کی، جیسا کہ اس حدیث سے ثابت ہوا ہے۔ یہ دعا قنوت نازلہ جب بھی مسلمان مصیبت میں ہوں، دشمن ان پر چڑھائی کر رہا ہو، یہ کرنا سنت ہے۔ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نام لے لے کر بد دعا کرتے تھے، اے اللہ فلاں بن فلاں کو ہلاک کر دے، فلاں بن فلاں کو تباہ کر دے، اس پر لعنت کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون۔ اس کے بعد آپ نے نام لینا چھوڑ دیا۔ مجموعی طور پر وہ کافر جو راستہ روکنے والے، وہ کافر نبیوں کی تکذیب کرنے والے، تو ان کے لیے بد دعا یہ آپ کی جاری رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ظالم آئے، کہنے لگے جی ہم مسلمان ہو گئے ہیں، ہمیں قاریوں کی ضرورت ہے، تو آپ نے 70 علماء کرام بھیجے تو ان ظالموں نے شہید کر دیے۔ اس کے بعد آپ نے ان پر بد دعا شروع کی تھی۔ آج بھی مسلمان پوری دنیا میں کہیں بھی ایسا نہیں کہ مسلمان کافر پر حملہ آور ہو، ہر جگہ پر کافر ہی مسلمان پر حملہ آور ہے۔ تو ان حالات میں اکیلے، جیسے عورتیں اکیلی نماز پڑھتی ہیں، یا جماعت والے جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، وہ کسی بھی نماز، پانچوں نمازوں میں سے کسی بھی نماز کے آخری رکوع کے بعد وہ یہ دعا کریں۔ یہ کرنی چاہیے، مسلمانوں پر اس وقت بڑی مصیبت ہے، یہ دعا کرنی چاہیے، اور اس کو قنوت نازلہ کہتے ہیں۔ یہ مسنون ہے اور یہ امت کے
ایک ہونے یا امت کے جسم کا حصہ ہونے کا ثبوت دینے کے لیے اگر اور کچھ نہیں کر پاتے تو کم از کم ان کے لیے دعا کر دینا یہ مسلمان پر لازم ہے، ایسا کرنا چاہیے۔